بعض لوگ بولتے ہیں کیا بولتے صاحب کیا تو اگر ایسا سمجھانے گئے تو این مار بیٹری اور قرآن بہت سارا نیو قرآن نہیں بولے، یعنی انہوں بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں بتایا کہ خوارج جو ہے مسلمانوں کا فرقہ ہے، کافروں کا فرقہ نہیں، اور ایسے قرآن پڑھنے والے تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر کیا ہے صحابہ متاثر تھے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے لڑنا ہمارے لیے مناسب ہے کیا؟ لیکن فکر اتنی گندی ہو گئی تھی کہ نہ صدیق اکبر کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان بن ذوالنورین کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ حضرت مولا کائنات۔ جو رسول پاک کی صحبت میں بیٹھ کر جنہوں نے دین کو سمجھا جانا، انہی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ خطرناک فکر ہے، اور اس کا اثر کیا ہے دیکھیں آپ، بزرگوں میں کیا ہوتا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب، بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب۔ اس میں حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے یہاں ہمارے ایک بھائی کو، مطلب ایک مسلمان بھائی کو، ایک صحابی کو کیا ہے لڑکا تولد ہوا، اور صحابہ کا طریقہ تھا جب بھی ان کے گھر اولاد وغیرہ ہوتی تو وہ چاہتے کہ پہلی آواز مصطفیٰ کی پڑھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں، مصطفیٰ ہمارے بچے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں۔ یہ جو لوگ آج کرتے نا، ان کو پیٹ میں درد ہوتا، ان کے پاس تو کوئی جاتا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی اکثر آتے، آؤ فلاں کرو دعا کرو، تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا۔ یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام کیا ہے اٹھا کے لے جاتے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ دعا فرمائیں، تو ان کو بھی لے گئے، اللہ کے رسول کیا ہے دعا فرمائیں، ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول برکت کی دعا ان کے بچے کی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، بس اوقات کیا ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا اثر فی الفور شروع ہو جاتا تھا۔ تو بعد میں وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا، جہاں رسول پاک نے ہاتھ رکھا تھا وہاں کے بال باقی بالوں سے انتہائی خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے پورا اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ اب وہ بڑا ہوا ان کے پاس ایک نئی جماعت پیدا ہو، خوارج کی نئی جماعت۔ پہلے سب اللہ کے رسول کے چاہنے والے تھے، اچانک ایک نئی جماعت خوارج کی پیدا ہوئی۔ اب یہ بچہ جوان تھا، اب جوان بچے کو کیا کر سکتے آپ، کہاں کی جاتا ہوں، تو اب وہ بھی کیا ہے ان کی صحبتوں میں رہنے لگا۔ ان کے والد کو معلوم ہوا تو پہلے سمجھائے، نہیں سنا، پکڑ گئے، لیکن آ کے کیا ہے ایک کمرے میں بند کر دیا، بارش نہیں آنا ان سے ملنا بھی۔ پھر صحابہ کرام کو جا کے بولے کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا ہمارے بچے کے ساتھ، آپ آؤ۔ تو صحابہ کرام حضرت ابو طفیل وغیرہ فرماتے ہیں روزانہ کیا ہے ان کی ایک ٹیم جاتی تھی، اسے سمجھاتی تھی خوارج کیسے ہیں، کیا ہیں، نہیں کرنا، فلاں، اور اس کے بعد اسے احساس دلائے تیرے وہ خوبصورت بال کہاں ہیں، جو خوبصورت بال بچپن سے لے کر جوانی تک تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ کیا ہے خوارج کی صحبت میں رہنے لگا اور ان کی فکر اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو وہ بال خود بخود غائب ہو گئے۔ وہ بال جو رسول پاک کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے برکتاً اللہ نے پیدا فرمائے تھے، ختم ہو گئے وہ بال۔ تو صحابہ سمجھائے دیکھ رسول پاک کی برکت کا اثر تھا تیرے اوپر، کہاں ہے؟ تو بچے کو احساس ہوا، پھر وہ اپنے ان بری باتوں سے، بری فکر سے کیا ہے توبہ کر لیا، تو پھر سے وہ بال اٹھ کر واپس آئے، تو یہ واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھئی صحابہ اکرام کی اولاد کو بھی نگرانی کرنے کی ضرورت پڑی خوارج سے۔ تو ہماری تمہاری اولاد تو پڑھتی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھے رہتی، حدیث بھی نہیں پڑھے رہتی، ڈائریکٹ جا کے ان کے گود میں بیٹھے، تو پھر انہیں کیا کیا ہوتا کیا کیا نہیں ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں آپ، اور بھی خطرناک ہوتا آتے جاتے، کیونکہ ہمارے پاس ان کا جو اثر ہے وہ صرف 5% ہے۔ عالم عرب میں ان کا جو اثر ہو کے اس کا ریئیکشن جو ہوا نا، اس کو ہم نہیں جانتے۔ آپ پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھو، ان کی وجہ سے مسلمان کتنے پریشان رہے عالم عرب، ان کی وجہ سے، اس فرقے کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے، ان کی تشدد کی وجہ سے عالم اسلام میں کتنا خون خرابہ ہوا، آپ جا کے پڑھو، جب جا کے آپ کو پتہ چلے۔